السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دین اسلام کے 5 رکن ہیں اور ان میں سب سے بڑا رکن نماز ہے، لہٰذا اس رکن کو پورا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کے رکن ہونے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی کہ اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز کا اچھی طرح پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ 5 چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اسلام کو ایک خیمے سے تشبیہ دی جائے جو 5 ستونوں پر قائم کیا جاتا ہے، تو ان 5 ستونوں میں کلمہ شہادت درمیان والا ستون ہوگا اور باقی چاروں ارکان یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ان 4 ستونوں کی مانند ہے جو خیمے کے چاروں کونوں پر ہوتے ہیں۔ اگر خیمے کے درمیان والا ستون گر جائے تو خیمہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اور اگر درمیان کا ستون تو موجود ہو مگر چاروں کونوں کے ستون گر پڑیں تو خیمہ کھڑا تو رہے گا مگر اس کے 4 کنارے قائم نہیں رہیں گے، اور اگر ان ستونوں میں کوئی ایک ستون گر جائے تو خیمے کا اس جانب والا حصہ گر جائے گا اور پورا خیمہ اپنی استقامت اور خوبصورتی کے ساتھ قائم نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے متعلق ایک اور مقام پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، 5 نمازیں دین کا ستون ہیں، اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، 5 نمازیں۔ اس شخص نے عرض کیا، کیا ان سے اول یا بعد کچھ اور بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں جن سے پہلے یا بعد میں اور کچھ نہیں ہے۔ اس شخص نے اللہ کی قسم کھا کے کہا، میں اس سے نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں جائے گا۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے کہ اس کی ادائیگی میں وہ تمام حکمتیں موجود ہیں جس سے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سب سے زیادہ زور اور توجہ نماز پر ہی دی گئی ہے۔ نماز کی اہمیت کے پیش نظر ہی نماز کو اسلام میں سب سے اعلیٰ مرتبہ حاصل ہے۔ نماز میں انسان اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، دل و دماغ کی توجہ اللہ کی طرف لگاتا ہے، ظاہراً انسان بارگاہ رب العزت میں جھکتا اور بیٹھتا ہے، اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور میں سجدہ ریز کرتا ہے، تو ان اعمال سے اللہ کی ذات انسانی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ اگر انسان باقاعدہ نماز نہیں پڑھے گا تو لامحالہ اس کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہے گا اور اس میں وہ خوبیاں پیدا نہیں ہوں گی جو معاشرے کے ایک اچھے فرد میں ہونی چاہیے، جس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک صالح اور نیک معاشرے کی تشکیل مشکل ہو جائے گی۔ نماز کے بلند مرتبہ اور اعلیٰ مقام کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پر از حد زور دیا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے سے انسان کی توجہ دنیا کے دوسرے کاموں کی طرف لگ جائے گی، اور ایسی حالت میں انسان کا کفر و شرک میں مبتلا ہونا آسان ہو جائے گا، اور کفر میں مبتلا ہونے سے انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔